الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ معزز سامعین، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے فقہ حنفی بمقابلہ غیر مقلد فقہ۔ اس پر ہم تحقیقی و اصولی مطالعہ کے ساتھ بحث کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لیں، اگر آپ اس چینل میں نیو ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے اور ہمارا یہ چینل سب کی سپورٹ ہو جائے تو یہ چینل آگے جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم چند تمہیدی باتیں کریں گے۔ یہ اختلاف اتباع قرآن و سنت میں نہیں بلکہ فہم قرآن و سنت کے منہج میں ہے۔ فقہ حنفی ایک مدون فقہی نظام ہے، جبکہ غیر مقلد منہج براہ راست نص کو مرکز بناتا ہے۔ نمبر 1، تقلید واجب یا غیر لازم۔ فقہ حنفی کا موقف یہ ہے، عام آدمی کے لیے تقلید واجب ہے، کیونکہ وہ استنباط احکام کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اس پر ہم دلیل پیش کریں گے قرآن سے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ تحقیقی نقطہ یہ ہے، پوچھنا دراصل اعتماد اور اتباع ہے، یہی تقلید ہے۔ دوسرا موقف غیر مقلد کا ہے۔ غیر مقلد کہتا ہے تقلید شخصی واجب نہیں، ہر مسلمان دلیل دیکھ کر عمل کرے۔ اس پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، منسوب الی الائمہ، جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ تحقیقی جواب، یہ قول مجتہدین کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں۔ نمبر 2، حدیث کے قبول کرنے کے اصول۔ فقہ حنفی میں حدیث قبول کرنے میں یہ امور دیکھے جاتے ہیں: قرآن کے خلاف نہ ہو، عمل صحابہ کے خلاف نہ ہو، راوی کا فقہی فہم ہو، دلیل اثر صحابی، دلیل اثر صحابی، کننا ندع الحدیث اذا خالف عمل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حدیث صحابہ کے عمل کے خلاف ہو تو ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ تحقیقی وضاحت یہ ہے، یہ حدیث کا رد نہیں بلکہ ترجیح ہے۔ غیر مقلد کہتا ہے صحیح حدیث ہو تو عمل لازم، خواہ عمل صحابہ مختلف ہو۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں لا یحل لأحد ان یدع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ دے۔ قیاس و استحسان۔ نمبر 3، قیاس و استحسان۔ فقہ حنفی قیاس اور استحسان کو شرعی اصول مانتے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو۔ تحقیقی نقطہ اس میں یہ ہے، اعتبار قیاس ایک سے دوسرے پر حکم منتقل کرنا، ایک سے دوسرے پر حکم منتقل کرنا۔ غیر مقلد کہتا ہے قیاس کو محدود مانتے ہیں، نص موجود ہو تو قیاس نہیں۔
نمبر 4 فاتحہ خلف الامام، مثالی تطبیق یہ ہے فقہ حنفی مقتدی خاموش رہے، دلیل اس پر پیش کرتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ غیر مقلد کہتا ہے ہر نمازی پر فاتحہ واجب، دلیل پیش کرتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ نمبر 5 ضعیف حدیث، فقہ حنفی فضائل میں ضعیف حدیث قبول بشرط عدم وضع ہو، غیر مقلد کہتا ہے ضعیف حدیث ناقابل عمل ہے۔ تو یہ چند مسائل ہم نے پیش کیے اور اس پر ہم نے دلائل پیش کیے، یہ سن لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔